السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو ہم حاضر ہیں مان بھی جاؤ رمضان اسپیشل ناول اسکلم ملیشیا خان کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ آپ سب اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ مان بھی جاؤ قسط نمبر 4 رمضان اسپیشل ناول اسکلم ملیشیا خان۔ منہ کیوں بنایا ہوا ہے تم نے؟ یہ تم اپنی باری میں فرینڈ ہو جاتی ہو نا، آئی ہیٹ دیٹ۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں آتے ابراج شاہ نے افسردگی سے اجالا سے کہا، جو منہ پھلا کر اسے بہت زیادہ فاصلے پر چل رہی تھی۔ ہاں، میں فرینڈ جان بوجھ کر ہوتی ہوں نا، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اجالا نے چڑچڑے لہجے میں طنز کیا۔ اس کی زیتونی آنکھوں میں خفگی تھی، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ان کے دوست ابھی تک پارکنگ ایریا میں نہیں آئے تھے۔ اجالا کی کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی اور اس کا موڈ چیک کرنے کی غرض سے ابراج جلدی اپنی کلاس سے نکلا تھا۔ اچھا چلو صحیح ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا، زیادہ ڈرامے نہ کرو۔ ابراج کو ڈھنگ سے منانا آتا ہی نہیں تھا، اس لیے چابی پہ لگے بٹن سے اپنی گاڑی کو انلاک کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے مری نہیں جا رہی۔ تمہاری حویلی جائے گا کون؟ مجھے اور انیزہ آپی کو ماہد بھائیوں کی امی نے بھی انوائٹ کیا، ہم ان کی طرف جائیں گے، آئی سمجھ؟ اجالا غصے سے چلانا چاہ رہی تھی، لیکن پارکنگ میں اور بھی لوگ تھے، اسی لیے آواز مت تھم رکھی۔ اوکے ایز یو وش۔ مذاق اگر سہا نہیں جاتا تو سٹارٹ بھی نہ کیا کرو۔ ابراج شاہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا سنجیدگی سے گویا ہوا تو اجالا نے ناک سکوڑ کر اسے گھوری سے نوازا اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے ڈرائیور کی گاڑی کی طرف بڑھنے کے بجائے ابراج کی گاڑی کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ اسے فیل ہوا تھا کہ وہ شاید اوور ری ایکٹ کر گئی ہے۔ ان دونوں میں منانے والا تو کوئی سین ہوتا نہیں تھا، اس لیے خود ہی مان جایا کرتے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر اور لڑائی کیے بنا گزارا جو نہیں تھا۔ اتنی سیریس شکل بنا کے بہت منحوس لگ رہے ہو، ایسے لگ رہا ہے کسی نے تمہارے منہ پہ گرم استری پھیر دیا ہے۔ تم ہمیشہ اپنی غلطی نہیں مانتے ہو، کیونکہ تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تمہاری فرجائل ایگو کے غبارے سے ہوا نہ نکل جائے۔ تمہیں تو لڑکیوں کو ٹھیک سے ٹریٹ کرنا بھی نہیں آتا، پتہ بھی ہے ہم لڑکیاں کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے پہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے تو اس معصوم لڑکی پہ ابھی سے ترس آ رہا ہے جو غلطی سے تمہاری بیوی بنے گی، بیچاری روزانہ تمہارے روسٹنگ سیشنز کی وجہ سے آئی سی یو میں پہنچی ہوگی۔ اجالا نے اس کی گاڑی کا اے سی آن کرتے ہوئے ٹشو سے اپنا پسینہ صاف کیا اور خفگی سے پٹر پٹر بولنا شروع ہو گئی، کانچ کی طرح نازک، ریلی؟ ابراج کو بے اختیار ہنسی آئی۔ مہربانی فرما کر خوش فہمیوں کے پہاڑ سے نیچے اترا اندھیرا بی بی، تم کانچ نہیں ہو، تم وہ سخت ٹائل ہو جس پر بندہ پھسل جائے تو اس کی ہڈیوں کا سورما بن جائے مگر ٹائل کو خراش نہ آئے۔ اور رہی بات میری فیوچر بیوی کی، تو وہ کم از کم تمہاری طرح بولنے والی ٹارچر مشین تو نہیں ہوگی۔ مجھے تو اس قربانی کے بکرے کی فکر ہے جو تمہارے ساتھ نکاح پڑھ کے اپنی زندگی کو موت کی طرف دھکیلے گا۔ اسے تو جہیز میں برتنوں اور فرنیچر کے بجائے حکومت سے تمغہ جرت ملنا چاہیے۔ ابراج شاہ کی زبان نے پھر سے جوہر دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ اجالا کے ڈرامائی انداز کی تاب نہیں لا پایا تھا۔ کہہ تو ویسے صحیح رہے ہو، کیا بنے گا بیچارے کا؟ اجالا کو بے ساختہ ہنسی کا دورہ پڑا۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے
گاڑی کی ڈیش بورڈ پر سر ٹکا گئی تھی۔ بھری جوانی میں جنازہ ہی اٹھے گا اس بیچارے معصوم کا۔ خیر، مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے، اور یہ باقی سارے کہاں رہ گئے ہیں؟ ابراج نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنے پسینے سے ہلکے نم ہوتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور باہر کی جانب ماہر لوگوں کو اپنی تیز نظروں سے تلاش کرنے لگا۔ ڈیش بورڈ کے ساتھ سر ٹکائے اجالا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے اسے دیکھے گئی۔ وہ جو کب سے گرمی سے سرخ پڑ رہا تھا، اب اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی سفید رنگت بحال ہونا شروع ہوئی تھی۔ ویسے ہم ابھی تک پارکنگ میں ہیں، یونیورسٹی کا ہی حصہ ہے، اور تمہارے پاپا کا وہ جاسوس ڈرائیور مسلسل میری گاڑی کو گھور رہا ہے۔ اگر ہمارے ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی شکایت پرنسپل صاحب تک پہنچ گئی نا، تو مجھے نوٹیفیکیشن کے مطابق 50,000 روپے کا فائن بیٹھے بیٹھے پڑ جانا۔ اس لیے بہتر ہے میڈم کہ اپنی گاڑی میں تشریف لے جائیے۔ سائیڈ مرر میں نظر آتے اجالا کے ڈرائیور کے عکس کو دیکھ ابراج شاہ نے اسے وہ انوکھا نوٹیفیکیشن یاد کروایا جس پہ پوری یونیورسٹی مذاق بنا رہی تھی۔ اس لیے تو بیٹھی ہوں تمہاری گاڑی میں، تاکہ میرے پاپا کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اجالا نے برا منائے بغیر ہنستے ہوئے توجہ پیش کی تو ابراج نے ماتھے پہ تیوری چڑھا کر اسے گھورا۔ فائن کے ساتھ ایک اور بونگی سی وارننگ بھی رکھی ہے انہوں نے، کہیں تمہارا لگے ہاتھ میرے ساتھ نکاح کروانے کا پلان تو نہیں ہے؟ ابراج نے بھویں اچکا کر اسے تنگ کیا، جیسے کل رات چیٹ پہ اجالا اسے باتیں لگا رہی تھی۔ اب وہ حساب برابر کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، اگر خدا نخواستہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے اور پوری دنیا میں تم آخری لڑکے بچو نا، تو بھی میں نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بجائے اس قلم کی سیاہی پی کر خودکشی کرنا پسند کروں گی ابراج شاہ۔ اجالا نے ڈیش بورڈ سے سر اٹھا کر بال جھٹکتے ہوئے نخریلے انداز میں طنزیہ جواب دیا۔ ابراج جواباً سلگ کر اس کی مٹی پلیت کرنے والا تھا کہ ان کے سارے دوست ایک ساتھ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئے۔ تھکاوٹ اور گرمی کا رونا روتے ہوئے وہ اس کی گاڑی میں سوار ہونے لگے، اور ان کی نوک جھوک کا تسلسل وہیں پہ ٹوٹ گیا، کیونکہ انیزا نے اجالا کا دھیان اپنی گاڑی اور ڈرائیور کی طرف مرکوز کروا دیا تھا۔ ویکینڈ آ گیا تھا۔ 6 روزے تیزی سے گزر گئے تھے۔ اجالا اور انیزا کو کراچی جانے کی اجازت آسانی سے اس لیے مل گئی تھی کیونکہ ماہد کی ماں نے ان دونوں کے والدین کے ساتھ موبائل پہ گفتگو کر لی تھی کہ وہ اپنی بہو کو یاد کر رہی ہیں، اور کچھ ماہد نے گارنٹی دی تھی کہ وہ ان کا پورا دھیان رکھے گا۔ وہ بائی ایئر جا رہے تھے۔ جہاز میں بھی اجالا اور ابراج کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ ابراج ونڈو سیٹ پر ایسے پھیلا ہوا تھا جیسے پورے جہاز کا مالک وہی ہو۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سیٹ چھوڑو ابراج صفدر، مجھے ونڈو کے ساتھ بیٹھ کے بادل دیکھنے ہیں۔ اجالا نے دبی دبی آواز میں گرا کے ابراج کے بازو پہ چٹکی کاٹی۔ سیٹ تو میں نہیں چھوڑا، لیکن ہاں، اگر تمہیں بادل دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ایئر ہوسٹس سے کہو تمہیں جہاز کے وائپر کے ساتھ لٹکا دے۔ ابراج نے انابی لبوں پہ مطمئن مسکراہٹ سجا کر اسے سلگایا۔ اگر تم 1 منٹ سے پہلے اس سیٹ سے نہ اٹھے تو میں نے پورے جہاز میں شور مچا دینا کہ تم مجھے اغوا کر کے کراچی لے کر جا رہے ہو۔ اجالا نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اسے دھمکی لگائی۔ اغوا؟ شکل دیکھی اپنی؟ کوئی اغوا کر بھی تمہیں اٹھانے سے پہلے 2 بار استخارہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ
دنیا کا کوئی سب سے بڑا عقل کان تھا تمہیں غلطی سے کڈنیپ کر بھی لیتا ہے تو وہ تم جیسی مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے تمہارے گھر والوں کو فون کر کے الٹا خود تاوان کی پیشکش کرے گا۔ ابراج نے ایک نظریے سے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، تم بہت بدتمیز ہو ابراج، ماہر بھائیوں سے کچھ سیکھو، انہوں نے آپ ہی کے کہے بغیر انہیں ونڈو سیٹ دے دی تھی۔ اجالا نے گردن موڑ کر اپنے بالکل پیچھے بیٹھے ماہد اور انیزہ کو دیکھ کر ابراج کو خفا انداز میں شرم دلائی۔ یہ مجھ جیسا گرین فارسٹ اگلی 100 صدیوں میں بھی نہیں بن سکتا گڑیا۔ ماہد ملک نے فرضی کالر اچکا کر ان کی لڑائی میں مداخلت کی۔ انیزہ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کر انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ سارے فرینڈز آگے پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ مجھے تجھ جیسا کرنج بننا بھی نہیں ہے، ابراج نے اسے منہ توڑ جواب دے کر پھر سے اپنی توپوں کا رخ اجالا کی طرف موڑا۔ تم ذرا اپنے دماغ کے جالے کی صفائی کرو، ونڈو سیٹ تو دور کی بات ہے، اگر تم مجھ سے 100 روپیہ بھی ادھار مانگو تو میں تمہیں وہ بھی نہ دوں۔ تمہارے ماہد بھائیوں نے اپنی بیوی کے لیے ونڈو سیٹ چھوڑی ہے، تم میری بیوی نہیں ہو جو تمہارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیتا پھروں۔ ابراج نے آنکھیں گھما کے اجالا کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ جسٹ امیجن کہ اگر اجالا بس فرض کے طور پہ، ڈونٹ مائنڈ اوکے، لائک اگر اجالا تیری بیوی ہوتی تو کیا تو اس کے لیے ونڈو سیٹ چھوڑ دیتا؟ سارے جو کب سے انہیں مسکراہٹ دبا کے دیکھ رہا تھا بہت سنبھل کے دل میں امڑتا سوال بالآخر زبان پہ لے آیا، جس پہ سب نے ہی دلچسپی سے ابراج کی طرف دیکھتے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ سب سے پہلے تو بھر بھر کے لعنت ہو تیری ایسی منحوس سوچ پہ سارم راجپوت، لیکن اگر تو نے اتنا گندا اور بھیانک سوال کر ہی لیا تو سن لے، اگر، اور میں بھی کہہ رہا ہوں صرف اگر، یہ منحوس گھڑی میں میری زندگی میں آتی ہے اور اجالا میری بیوی ہوتی تو میں اس کے لیے ونڈو سیٹ تو کیا پورا جہاز ہی چھوڑ دیتا۔ ابراج نے سلگ کر جواب دیتے ہوئے آخر میں اپنا لہجہ اتنا گمبھیر بنایا کہ اجالا کی دھڑکنیں نہ چاہ کے بھی تیز ہوئیں، جبکہ باقی سب نے ٹیزنگ انداز میں اوہو کرتے ہوئے آئے برو چکایا۔ سالو میرا پورا جواب تو سن لو، جہاز اس لیے چھوڑ دیتا کیونکہ اس کے ساتھ ایک بند جہاز میں سفر کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ 30,000 فٹ کی بلندی سے بنا پیراشوٹ کے نیچے کود کر خودکشی کر لے، کم از کم قبر میں اس کی چیں چیں سے تو سکون ملے گا۔ ابراج نے ہنس کر اپنا جواب مکمل کرتے ہوئے اجالا کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی، جس کا چہرہ اب ایک دم غصے سے لال ہوا تھا۔ مقاسم اور باریکی نہ چاہ کے بھی ہنسی نکل گئی، جبکہ ماہد نے مسکراہٹ دبا کر افسوس سے ابراج کے کندھے پہ مکہ جڑا۔ تمہاری گھٹیا کامیڈی ختم ہو گئی ہو تو میرا جواب بھی سن لو ابراج شاہ، اس نے دانت پیستے ہوئے ابراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اگر تم کسی مجبوری کے تحت نہ چاہ کے بھی میرے شوہر بن جاتے نا تو میں ہمیں ایک ساتھ سفر کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی، کیونکہ میں نکاح کے فوراً بعد تمہیں سلفیورک ایسڈ پلا کر مار دیتی۔ اجالا نے کلس کر اڑاتے ہوئے اس کے بازو پہ زور سے مکہ جڑا۔ ابراج سمیت سب اس کے کلسنے پر ہنس دیے۔ ابراج کو جواب دینے والا تھا
کہ اچانک ایک نوجوان اجالا کی دائیں طرف آ کے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہائے، مائی سیلف انیل، اس خوش شکل لڑکے نے نرم سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کے اپنے ساتھ بیٹھی اجالا کو ہاتھ ملایا۔ اجالا نے بھی شرافت کا لبادہ اوڑھا اور ایک رسمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا۔ او مائی سیلف اندھیرا صابری، ابراج نے بجلی کی تیزی سے بیچ میں لقمہ دیا اور انیل کی طرف دیکھ کر اس کا تعارف اپنے مخصوص شرارتی انداز میں مکمل کیا۔ اس عجیب سے نام کو سن کر انیل کی مسکراہٹ ایک پل کو ہینگ ہو گئی، جبکہ اجالا کا پارا ایک دم شوٹ کر گیا۔ اس نے تل ملا کر اپنی نکیلی بلیک ہیل پوری قوت سے ابراج کے جوتے پر رکھ کے مسل دی۔ ابراج کے حلق سے ایک دبی ہوئی کراہ نکلی۔ تمہارا یہی قاتلانہ پیار کسی دن میری جان لے کر دم لے گا۔ ابراج نے اجالا کے سر سے پھسلتا ایپل گرین شفون کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں دہائی دی۔ اجالا نے اس کی ڈرامے بازی پہ مسکراہٹ دبائی، جبکہ باقی سارے دوست ہنس دیے تھے۔ اچانک جہاز کے انجن کی گونج بڑھی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رن وے پہ دوڑتے ہوئے اس نے فضا میں اڑان بھر لی۔ بیٹھے رہو ونڈو سیٹ پہ زہریلے سانپ بن کے، اب ڈسٹرب نہ کرنا مجھے۔ اجالا نے اپنی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے ابراج کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ ابراج نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کانوں پر ہیڈ فون لگا لیا۔ وہ روزے میں تھا، اس لیے گانے کے بجائے وہ کوئی صوفیانہ کلام سن رہا تھا۔ باقی دوست اپنی والیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ اجالا نے انیل سے اس کا سارا بایو ڈیٹا پوچھنا شروع کر دیا۔ ابراج نے کریم کلر کی شلوار قمیص پہ ایپل گرین ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی ویسٹ کوٹ کا رنگ قدرتی اجالا کے سوٹ کے کلر کے ساتھ میچ ہوا تھا۔ اجالا نے آج ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور اس کے خوبصورت نقوش مزید نکھرے نکھرے نظر آ رہے تھے۔ انیل کا غور سے اجالا کو دیکھنا ابراج شاہ کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ ابراج نے کلام کو سٹاپ کر کے ہمارے کیوریوسٹی کے انیل اور اجالا کی باتیں سنی۔ آر یو بوتھ کپل؟ اپنے اور ابراج کے متعلق انیل کا یہ سوال سننا تھا کہ اجالا نے ایسا ریئیکٹ کیا جیسے کسی نے اسے زبردستی کڑوی کافی پلا دی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر بیزاری کے تمام تاثرات جمع کیے اور ایک زوردار ایو اچھالا۔ کپل؟ نو نیور، ہم تو ڈھنگ کے دوست بھی نہیں ہیں، کپل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اجالا نے منہ کے زاویے بگاڑ کے انکار کیا۔ اس کی اتنی اوور ایکٹنگ پہ ابراج کا دل کر رہا تھا کہ وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ اسے بھی اس اندھیرا صابری کا کپل بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ خاموشی سے مگر تیکھی نظروں سے انیل عرف ذلیل کو گھورتا رہا، جس کی نظریں اسے اجالا پہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اٹھ کے میری سیٹ پہ آؤ۔ انیل کو اجالا کی بات پہ ہنستے دیکھ کر ابراج شاہ ضبط سے جھک کر سرگوشی نما آواز میں اجالا کے کان میں گویا ہوا، مجھے نہیں آنا اب۔ اجالا نے اس کے حکمیہ ٹون کو لاپرواہی سے نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ جھلا کر جواب دیا اور انیل سے اس کی پب جی آئی ٹی کے متعلق سوال کرنے لگی۔
انیل چہکتے ہوئے اپنی آئی ڈی بتانے کے بعد اجالا کی بھی آئی ڈی مانگ رہا تھا۔ 30 سیکنڈ سے پہلے اٹھو۔ اس سے پہلے کہ اجالا اس کو اپنی آئی ڈی دیتی، ابراج نے خود کو اس کی کمر دبوچنے سے روکتے ہوئے سختی سے دوبارہ سرگوشی کی۔ کیوں اٹھوں؟ اور اگر نہ اٹھوں تو؟ اس کی تحکمانہ ٹیون سے چڑھ کے اجالا نے گردن ابراج کی طرف موڑ کے خفا انداز میں کہا۔ آواز مدھم رکھی۔ وہ اس کے سخت تاثرات نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں۔ ابراج شاہ نے ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ اور تم کون؟ تمہاری میں کیوں سنوں؟ تم میری سنتے ہو؟ اجالا آئی برو جھکا کر ہمیشہ کی طرح لڑنے پہ آ گئی۔ انیل کو ابراج کی مداخلت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ بیزاری سے ان دونوں کی آپسی مدھم گفتگو ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اجالا کے سوالات سن کر ابراج کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ تم اسے اپنی آئی ڈی نہیں دو گی؟ ابراج نے ہنوز جھٹائی سے اجالا کو حکم دیا۔ اب تو میں ضرور دوں گی۔ جب میں نے ونڈو سیٹ مانگی تھی تب تم نے میری سنی تھی؟ اجالا نے حساب بے باک کرتے ہوئے ناک چڑھائی۔ اسے اب بھی غصہ تھا ونڈو سیٹ نہ ملنے پر۔ اوکے، اگر تم نے اس انیل ذلیل کو اپنی آئی ڈی دی تو میں آج کے بعد کبھی تمہارے ساتھ پب جی اور لوڈو نہیں کھیلوں گا۔ ابراج نے اب کی دفعہ سلگتے ہوئے لہجے میں اجالا کو وارننگ دے کر حیران کیا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر ابراج کو دیکھنے لگی جس کی ہیزل آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس دھمکی سے خوف زدہ ہو کر کانپنا شروع کر دوں گی؟ اجالا نے ہار ماننا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے دانت پیس کر بولی۔ آل رائٹ، جہنم میں جاؤ تم۔ ابراج نے خود کو چلانے سے روک کر کم آواز میں غصے سے بھنکارتے ہوئے اجالا کو جواب دیا اور کانوں پہ پھر سے ہیڈ فون لگا کر کلام کا والیوم فل تیز کر دیا۔ اجالا نے خفا ہو کر اسے گھورا جس نے اتنی بدتمیزی سے اسے ڈانٹا تھا۔ ان کی تکرار سنتے ماہر نے آنکھ کے اشارے سے صارم، مقاسم اور بارق کو ان دونوں کی طرف متوجہ کروایا جو ابراج کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر آئی برو جھکا کے معاملہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ماہر نے ہنسی دبا کر اپنے ہاتھوں کو جلاتے ہوئے بعد میں ساری بات بتانے کا اشارہ دیا۔ انیزہ اس دوران باہر کے نظاروں کو اپنے فون کے کیمرے میں قید کرنے میں مصروف تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ تم جاؤ جہنم میں، اور ویسے بھی وہاں تمہارے جیسے بدتمیزوں کے لیے پہلے ہی VIP سیٹ بک ہوگی۔ اجالا نے ترکی و ترکی سے جواب دیا، لیکن وہ کہاں سن رہا تھا۔ وہ تو غصہ ضبط کرنے کی صحیح کرتا اپنا مکمل دھیان کلام میں لگا کے ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ اجالا اور انیل کی باتیں پھر شروع ہو گئی تھی جو شاید سارا راستہ بند نہیں ہونے والی تھی۔ کیسی ہیں امی جان؟ ابراج شاہ نے اپنی ماں کو سینے سے لگا کر سکون محسوس کرتے ہوئے ان کا ماتھا چوم کر حال احوال پوچھا۔ سب لڑکیاں پہلی دفعہ یہاں آئی تھیں، اس لیے حیرت سے ابراج شاہ کی خوبصورت اور جدید طرز کی حویلی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ لڑکے تو ماہر کے ساتھ اکثر یہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان سب کو بہت پیار سے یہاں ٹریٹ کیا جاتا تھا، مہمان نوازی بھی بہترین انداز میں کی جاتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی کی جان، لیکن تم مجھے پہلے یہ بتاؤ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو؟ کھانا پینا کم کر دیا ہے کیا؟
آپ گینا شاہ نے ہمیشہ کی طرح فکر مندی سے اپنا اصلی سوال کیا، جس پہ صفدر شاہ نے تعصب سے سرنفی میں ہلایا، جبکہ حویلی کے باقی مکین ہلکا سا ہنس دیے، کیونکہ ابراج کہیں سے بھی کمزور نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ فٹ قمیض میں اس کا سینہ پہلے سے چوڑا اور بازو کے مسلز پھولے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بس کیا کروں، اسلام آباد میں آپ کے پیارے ہاتھوں کا کھانا نصیب نہیں ہوتا نا، اس لیے فاقے کٹنے پڑتے ہیں۔ ابراج نے ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر مصنوعی معصومیت سے جواب دیا، کچھ خدا کا خوف کرو، اتنے کانفیڈنس سے سفید جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری زبان نہیں لڑکھڑائی ابراج شاہ۔ تمہیں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو تم تو آدم خور بن کے ثابت بندے نکلنا شروع کر دو۔ اجالا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اسے ایکسپوز کرنا ضروری سمجھا، جو ماں کے سامنے اتنا معصوم بن رہا تھا، اور اس پہ تضاد حویلی کا ہر فرد ابراج شاہ سے اتنے لاڈ پیار سے پیش آ رہا تھا کہ اجالا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بھلا اس انسان میں ایسا کیا تھا جس کے گھر والوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب وہ یونی میں صحیح فلیکس مارتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کا لاڈلا ہے۔ اجالا کے طنز پہ ابراج کے سوا سب کے مشترکہ کہکے حویلی کے دیواروں سے ٹکرائے، جن میں سب سے اونچا صفدر شاہ کا تھا، جبکہ مسکراتی ہوئی آپ گینا شاہ نے گہری نگاہوں سے صنف نازک کو دیکھا، جو اپنی نقوش سے ہی چلبلی معلوم ہو رہی تھی۔ انیزا نے اجالا کو آنکھیں دکھا کر سب کی موجودگی کا احساس دلایا، تو وہ اپنی لمبی زبان دانتوں تلے دبا کر گڑبڑا سی گئی۔ یہ تمہاری دوست ہے؟ آبگینہ شاہ نے تفتیشی انداز میں ابراج سے پوچھا۔ دشمن، ابراج بے تاثر انداز میں ماں کو یک لفظی جواب دے کر خفگی سے صفدر شاہ کے گلے لگا، جنہیں اجالا کے طنز پہ کچھ زیادہ ہی ہنسی آ رہی تھی۔ کہیں روزہ زیادہ تو نہیں لگ رہا جو اس کی اتنی تھرڈ کلاس کامیڈی پہ لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں؟ ابراج نے منہ پھلا کر صفدر شاہ کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ آبگینہ شاہ اس دوران اجالا سے ملنے کے بعد ابراج کے باقی سارے دوستوں سے بھی بڑے پیار سے مل رہی تھی۔ خیر سے کامیڈی تو نہیں، بیٹی نے حقیقت ہی بتائی ہے۔ صفدر شاہ نے اس کے گرد بازو باندھ کر ہمیشہ کی طرح اسے تنگ کیا۔ ابراج نے کہہ کر سر جھٹکا اور نرمی سے ان سے الگ ہو کر اپنے دو بڑے بھائیوں سے گلے مل کر پیار بٹورتا بھابھیوں کے آگے سر جھکانے لگا۔ ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیرونی ملک میں شفٹ تھی۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ گھڑی پہ وقت دوڑا کر اجالا نے پریشانی سے انگلیاں موڑتے ہوئے آبگینہ شاہ سے پوچھا، جو اب ماہد کا کندھا تھپ تھپا کر اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ پوچھو بیٹا۔ آبگینہ شاہ نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ باقی سب کی نظروں کا مرکز بھی اب اجالا ہی تھی۔ وہ ایکچولی آپ سب نے ہمارے لیے پہلے سے افطاری کا انتظام کر رکھا ہے یا پھر ابھی کوکنگ شروع ہوگی؟ ہمارے اسلام آباد میں اس وقت تک سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھجور سے فرینڈشپ کر چکے ہوتے ہیں۔ اجالا نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو کسی دشمن کی طرح گھورا اور پھر انتہائی معصومیت سے آبگینہ شاہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔
اجالا کی پریشانی پہ حویلی کے سب مکین دوبارہ سے ہنسیے تھے، جبکہ ابراج کے سوا باقی سب دوستوں نے خفت سے اجالا کو گھورا۔ ابراج تو جیسے اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ پریشان نہیں ہو بیٹا، ساری افطاری بالکل تیار ہے، آپ کی نا شاہ نے اجالا کے نازک کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ اوکے، اجالا نے اپنی تیز زبان کو کوستے ہوئے سر جھکا لیا، کیونکہ انیزا اسے شرم دلانے والے انداز میں گھور رہی تھی۔ بھلا مہمانوں کی طرف آ کے ایسے سوال کون کرتا ہے؟ آپ کھانا لگائیں، جب تک اذانیں نہیں ہوتی ہم سب تب تک ڈائننگ روم میں جا کے کھجوروں سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں۔ صفدر شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی بیوی سے کہتے ہوئے ایک نرم نگاہ اجالا پہ ڈال کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت روزہ لگ رہا ہے۔ انہیں اپنا ڈائیلاگ دہراتے دیکھ کر اجالا کی سیانہ سا ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ ابھی کے روزہ کھلنے میں پورے 15 منٹ پڑے تھے۔ ابراج کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اجالا ڈائننگ ٹیبل پر سجے کھانوں کی اتنی زیادہ ڈشز کو بہت للچاتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور باقی سب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ وہ حویلی کے تمام مکینوں کو بہت صاف دل کی لگی تھی، جس کے جو دل میں ہوتا تھا وہ بلا جھجک بول دیتی تھی۔ ڈائننگ روم میں سب آپسی گفتگو میں مشغول، خوش دلی سے صارم اور نمیرہ کے نکاح کی تاریخ پوچھ رہے تھے کہ اجالا نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھ کر روحان سے انداز میں ابراج کا بازو ہلایا۔ وہ جو اپنے لالا کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا، بے اختیار گردن اس کی جانب موڑی۔ روزہ کیوں نہیں کھول رہے ہم سب؟ میرے مما اور پاپا تو اب تک تو افطاری فنش بھی کر چکے ہوں گے۔ اجالا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر مدھم آواز میں ابراج سے استفسار کیا۔ اسے لگا کہ باقی سب باتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے افطار سٹارٹ نہیں کر رہے۔ ویسے تو ابھی تک اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اجالا کو لگا کہ شاید سب کی باتوں کے شور کی وجہ سے اذانوں کی آواز کلیئر نہیں سنائی دی ہوگی۔ ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابراج نے سنجیدہ لہجے میں اس کو مختصر جواب دیا۔ وہ حقیقتاً ناراض تھا اور پھر سے اپنے لالا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اسے زوم آئینی نگاہوں سے دیکھتے شاید اجالا کی اس کے ساتھ بے تکلفی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن ابراج نے ان کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ ایسے کیسے ٹائم نہیں ہوا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے؟ یہ سب یقیناً تمہاری مجھے تنگ کرنے کی کوئی چال ہوگی، جو سب کھانے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ بھائی ابھی تک تو آدھی ڈشز خالی ہو جانی چاہیے تھی، کھانے کی خوشبو سونگھ سونگھ کر میرا معدہ چیخے مارا ہے۔ اجالا کا دل چاہا کہ بھوک سے رونا شروع کر دے، لیکن وہ تڑخ کے ابراج کو جواب دیتی اسے لڑنا شروع ہو گئی۔ ایک یہی تو وہ کام تھا جس میں سے ٹائم کا تو دور کسی کی موجودگی کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اجالا کی آواز اتنی ضرور تھی کہ سب کے کانوں تک آرام سے جا سکتی۔ وہ سارے اپنی باتیں چھوڑ کے اجالا کی طرف دیکھنے لگے، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی پلیٹ اٹھا کے ابراج کے سر پر توڑ دے۔ صفدر شاہ کو یہ لڑکی انتہائی پسند آئی تھی، جس نے ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کو ٹف ٹائم دے رہا۔ صفدر شاہ کو تو یہ لڑکی انتہائی پسند آئی تھی، جس نے ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کو ٹف ٹائم دے رکھا تھا، جبکہ آپ کی نا شاہ مدھم آواز میں ماہی سے پوچھ رہی تھی کہ اجالا سنگل ہے یا نہیں۔ تم نے اکیلی نے روزہ نہیں رکھا ہوا،
اور تمیز سے رہو، یہ میری حویلی ہے، ہماری یونیورسٹی نہیں۔ ابراج شاہ جو پہلے ہی جہاز میں ہوئی لڑائی کی وجہ سے اس پہ تپا ہوا تھا، اس کے یوں ری ایکٹ کرنے پہ دبی دبی آواز میں فنکارا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ مکمل خاموشی ہونے کے باعث ابراج کی مدھم لیکن بھاری آواز بھی ہر طرف گونجی تھی۔ اجالا کی آنکھیں سیکنڈوں میں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ابراج؟ صفدر شاہ نے سخت لہجے میں بیٹے کو ڈپتا۔ انہیں اس کا اجالا کے ساتھ ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہاری حویلی ہے نا، تو جیب میں رکھو اپنی حویلی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ آنے کا۔ اجالا بھیگی آواز میں غصے سے گویا ہوتی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ حویلی کی تمام خواتین نے فوراً اٹھ کر اجالا کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کی حویلی سے آج تک کوئی بھی مہمان ناراض ہو کر نہیں گیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اجالا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹھو چپ کر کے۔ انیزہ شرمندہ سی ہوتی اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں بولی۔ اجالا کی آنکھوں سے پھسلتے آنسو دیکھ کر ابراج کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کراچی میں روزہ تھوڑی دیر سے کھلتا ہے، ابھی اذانوں میں 5 سے 6 منٹ باقی ہیں۔ باپ کی مسلسل گھوریوں سے خائف ہوتے ہوئے ابراج نے نارمل لہجے میں اجالا کو سمجھایا۔ تو یہ بریکنگ نیوز پہلے دیتے ہوئے منہ دکھ رہا تھا تمہارا؟ اجالا آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر لرزتی آواز میں غرائے۔ اچھا چلو اب زیادہ ڈرامے نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ابھی تک کتنے پکوڑے گن چکی ہو؟ ابراج نے اپنے لہجے میں ناراضگی اور غصہ بالکل ختم کر کے پرانی ٹون میں اسے سلگایا۔ آبگینہ شاہ نے تو تڑپ کر اجالا کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ انہیں اس پیاری سی بچی کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ جتنے بھی گنے ہیں تمہیں کیوں بتاؤں، منہ نہ لگو میرے۔ اسے دو بدو جواب دے کر اجالا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آبگینہ شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ ابراج پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اجالا کو پہلے کبھی یوں ان کی آپسی لڑائیوں پہ روتے نہیں دیکھا تھا۔ باقی سارے دوستوں کو تو شرمندگی سے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لڑائی ابراج اور اجالا کی ہوئی تھی اور خفت سے وہ سارے پاگل ہو رہے تھے۔ پلیز رونا بند کرو بیٹی، میں اس بدتمیز کو بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اپنے بیٹے کو کبھی نہ ڈانٹنے والی آبگینہ شاہ نے پیار سے اجالا کے آنسو صاف کر کے التجائیہ لہجے میں کہا اور ابراج کو خفگی سے گھورا۔ نہیں آنٹی، مجھے افطاری نہیں کرنی، میں ابھی اسلام آباد کی فلائٹ کروا رہی ہوں۔ اجالا نے سوں سوں کرتے ہوئے زور زور سے نام میں سر ہلایا۔ ابراج کی برداشت ختم ہوئی اور اس نے اسی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر اجالا کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو، بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، آج میرے بھی سارے پکوڑے تم کھا لینا، لیکن رونا بند کرو۔ ابراج نے پکوڑوں کی ٹرے اٹھا کر اجالا کے آگے رکھی اور ٹشو اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سلاجو لہجے میں کہا۔ حویلی کے سارے مکین ہکا بکا ہوتے ابراج کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے کبھی خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ یوں بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ دوستوں کے ہونٹوں پہ کچھ مطمئن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میری نظروں سے گم ہو جاؤ ابراج شاہ، ورنہ میں سالن کے ڈونگے میں تمہارا منہ ڈبو دوں گی۔ اجالا نے ٹشو سے اپنی گیلی آنکھیں صاف کر کے
اس پہ اچھالا اور انگشت شہادت اٹھا کر بے حد ناراضگی اور غصے سے بولی، اسے اتنی بری طرح سے ابراج نے تو کیا کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا، اس لیے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس حویلی کے مکینوں کی وجہ سے اپنے غصے پہ قابو پا رہی تھی، ورنہ اب تک ابراج کا چہرہ واقعی سالن کے ڈونگے میں ڈبو چکی ہوتی۔ اجالا کی وارننگ پہ سب نے بہت مشکل سے ہنسی دبائی، جبکہ ابراج نے اپنی بیئر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کرسی سنبھالی۔ اگر وہ مزید کچھ بولتا تو اجالا اور بھڑک جاتی، اور کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ غصے کے عالم میں ابھی واپسی کی ارجنٹ آن لائن فلائٹ بک کروا لیتی۔ اس لیے ابراج نے فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ڈونگے میں اس کا سر پورا نہیں آئے گا بیٹا، ایسا کرو اسے سیدھا کچن میں لے جاؤ اور سالن کے بڑے پتیلے میں اس کا سر ڈال کے اچھی طرح دم لگا دو، تمہیں کھلی اجازت ہے، بس رونا بند کرو۔ صفدر شاہ نے نرم لہجے میں اجالا کو شے دیتے ہوئے تیکھی نظروں سے ابراج کو دیکھا، جو پہلو بدل رہا تھا۔ صفدر شاہ کی مداخلت پہ ابراج کے سوا سب بے اختیار ہنس دیے تھے، حتیٰ کہ اجالا بھی رونا چھوڑ کر ہلکا سا ہنستی تھی۔ اس کو ہنستے دیکھ کر ابراج نے پرسکون سانس بھری ہی تھی کہ اجالا نے بے دردی سے اپنی بلیک ہیل کا دباؤ اس کے پیر پر ڈال کر اچھا خاصا مسلتے اپنا بدلہ اتارا۔ ابراج شاہ نے مشکل سے اپنی کراہ روک کر تیوری چڑھا کے اسے دیکھا، جو اس کو دیکھنے کے بجائے اپنی گیلی آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ اذانوں کی آواز ہر سو گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر سنتے ہی سب سے پہلے پانی کا گلاس اجالا نے اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا، جسے دیکھ کر سارے مسکراہٹ چھپاتے کھجور اٹھانے لگے۔ ابراج نے جان بوجھ کر اس کے آگے پڑی ٹرے سے پکوڑا اٹھانا چاہا، لیکن اجالا نے گلاس واپس رکھ کر تل ملا کے اس کے ہاتھ کی پشت پہ ہلکا سا تھپڑ مارا، اور اسے شدید خفگی سے دیکھ کر ٹرے اٹھاتی یہاں سے کھڑی ہو کر تیزی سے آبگینہ شاہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتی سب کو مدھم آواز میں ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی نوٹنکی پہ ابراج ہنسی دبا کر کھجور چبانے لگا۔ غصے اور ناراضگی میں بھی اجالا میڈم نے پکوڑوں پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ سب کی کھجور سے فرینڈ شپ کروا کے وہ خود فرصت سے گرما گرم پکوڑے منہ میں ڈال رہی تھی۔ ایپیسوڈ